بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول دیوار شب ایپیسوڈ 72۔ وہ جسے محض 4 سال کی عمر میں اس بیمار تھکی ہاری فیروزہ کے سپرد کر کے وہ ان دونوں کے سارے حقوق و فرائض سے اپنے طور پر بری و ذمہ ہو گئے تھے۔ وہ ننھا سا بچہ ان کی بے حسی ماں سے محرومی اور زمانے کی ٹھوکروں کے باوجود بھی زندہ رہا اور آج ایک بھرپور حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ انہیں قیام کی سخت جانی پر حیرت ہوئی۔ قدرت کی بے نیازی اور کاریگری دونوں بیک وقت عجیب انداز میں ان کے نصیب کا حصہ بنی تھی۔ پتہ نہیں انہیں خوش نصیبی کے جشن منانا چاہیے یا اپنی بد نصیبی کا ماتم کرنا چاہیے۔ ایک ساتھ بہت سے آنسو یوسف کمال کے چہرے کو بھگوتے قمیض میں جذب ہو گئے۔ ہتھیلی سے چہرہ خشک کر کے وہ بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ برآمدہ ابھی بھی خالی تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے جالی کے گلابی کاسنی پردوں کو اڑائے لیے جا رہے تھے۔ اندر نانی ستارہ کے کمرے میں ان کے اور نگینہ کے بیچ موضوع گفتگو یوسف کمال ہی تھے۔ بے غیرت، کمینہ، ہمت تو دیکھیں اس کی، کیسے آ کر سر پہ کھڑا ہو گیا جواب طلبی کرنے۔ مری ہوئی بہن کی قسم کھا کر کہتی ہوں اماں کہ میں نگینہ کی کڑواہٹ میں ڈوبے الفاظ ادھورے مفہوم کے باوجود سمجھ میں آتے تھے۔ دروازے کی چوکھٹ میں وہ بے غیرت کمینہ پھر سے آ کھڑا ہوا تھا۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا نگینہ؟ 2 قدم آگے بڑھ کے وہ ٹھیک اس کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ چہرے پر ایسی عجیب سی کیفیت تھی کہ نگینہ جیسے دبنگ عورت کو بھی ایک بار آنکھ چرانا ہی پڑی۔ کیوں آخر؟ تم اسے مجھ سے ملنے نہیں دینا چاہتی ہو تو کیا وجہ ہے؟ تم صاف لفظوں میں بھی مجھے منع کر دیتی تھی۔ شاید وہ خود بھی مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا، مگر اتنا بھیانک جھوٹ؟ اولاد ہے وہ میری۔ نگینہ اور یوسف کمال دونوں نے ہی خود کو اپنی اپنی جگہ کمپوز کیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، یوسف کمال نے اپنے غصے کا اظہار کیا یا اپنے احساس جرم کا؟ شرم؟ خود پر کمال کی لاتعلقی طاری کیے بیٹھی نانی ستارے نے چونک کر اس شخص کی طرف دیکھا جس کے لیے ان کے پاس کوئی گھٹیا سے گھٹیا لفظ بھی اب باقی نہیں رہا تھا۔ نہ وہ اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی آواز سننا چاہتی تھی، مگر اب جب وہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ ان کے گھر میں کھڑے ہو کے جواب طلبی کر ہی رہا تھا تو جواب دینا بھی لازم ٹھہرا تھا۔ خود صاحب اولاد ہو کر کسی بچے کو جیتے جی مار دینا تم لوگوں کے ہاں شاید معمول کا قصہ ہو، مگر ہم شریف لوگ… بس اب ایک اور لفظ آگے نہیں یوسف کمال۔ ایک اضطراب کے عالم میں وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگینہ کی طرف رخ موڑ کر کھڑے یوسف کمال نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ نانی ستارہ کی گلابی رنگت سرخی مائل ہو رہی تھی۔ وہ ان کے جاہ جلال کے زمانے عروج کے گواہ تھے۔ ہمیں ہماری اوقات یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے یوسف کمال، ہمارے ہاں تو تم جیسے شریفوں کی اولادوں کا پلنا بھی معمول کا قصہ ہے۔ سو یہاں کھڑے ہو کر اپنی شرافت کی دہائی دینے سے بہتر ہے تمہیں انہی قدموں پر واپس چلے جاؤ، ورنہ تمہیں باہر تک پہنچانے کے لیے مجھے کسی کو آواز دینا پڑے گی۔ اور وہ جو کچھ کہتی تھی خالی دھمکی نہیں ہوتی تھی۔ محلے کے سب سے شاندار اور سب سے وزادار چوبارے پر ستارہ جان کی زوال پذیر حکومت اب بھی اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا سکتی تھی۔ میں ابھی چلا جاؤں گا، آپ مجھے بس خیام کا پتہ دیں، آپ اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی، وہ میرا بیٹا اور یہ حقیقت۔ فیروزہ بھی میری بیٹی تھی یوسف کمال، لاکھوں میں ایک، ہیرے موتیوں میں تولے جانے کے لائق۔ اس کے قدموں کے نیچے دل رکھنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ میرا سب سے قیمتی اثاثہ تھی وہ، جسے تم پوری مکاری سے لے اڑے، مفلس کر دیا ہمیں۔ ہماری زندگیوں کا پورا نقشہ بدل گیا فیروزہ کے بعد۔ جلتے انگاروں پہ سفر تھا جو میری نگینہ کے حصے میں آیا، مگر… رہنے دے اماں، بے آواز آنسو بہاتی نگینہ نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا۔ قاتل کے آگے رونے نہیں روئے جاتے، چلتا کریں اس آدمی کو بس۔ فیروزہ کا ماتم کرنے کے لیے ہم اکیلے ہی کافی ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ گئی تھی، نکاح کیا تھا پورے عزت و احترام کے ساتھ میں نے اس سے۔ بہت محبت کرتے تھے ہم دونوں ایک دوسرے سے۔ کیسی محبت تھی تمہاری یوسف، جو میری بچی کو جلا کر راکھ کر کے زندہ لاش کی صورت وہ میرے پاس واپس آ گئی تھی۔ محض گنتی کی سانسیں تھی اس کے پاس۔ کیا نہیں کیا میں نے اسے بچانے کے لیے، مگر وہ تو زندوں میں تھی ہی نہیں۔ تم سے جدا ہوتے وقت اس کی روح بھی جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ ہمارے پاس سے فیروزہ کا سایہ آیا تھا، سو وہ بھی مختصر سے عرصے میں معدوم ہوا، چپ چاپ قبر میں جا لیٹی، مٹی کا رزق ہوئی۔ نانی ستارہ کے خون رنگ آنکھوں سے آنسو گرے تھے یا لہو کے قطرے، ایک ایک لفظ میں ہزارہ بیان کرتی چیخیں کراہیں۔ باہر زور و شور سے بارش برساتے بادلوں کا رنگ اور بھی گہرا ہوا تھا۔
کمرے میں اترتی سرمئی اندھیرے میں زندگی صرف اور صرف غم کا عنوان ٹھہری تھی۔ یوسف کمال کے لیے زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے کھڑا رہنا مشکل تر ہوا تھا۔ ٹانگوں میں ہوتی خفیف سی لرزش پر قابو پاتے ناکام ہوتے ہوئے گھٹنوں کے بل جھکے۔ نانی ستارہ نے دونوں ہاتھ جوڑے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس شخص کی طرف محض ایک نگاہ ڈال کر رخ پھیر لیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے یوسف، تمہاری تسلی کے لیے اتنا بتا دیتی ہوں کہ خیام 4 سال پہلے یہاں سے جا چکا ہے۔ اب وہ کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم، بس یا کچھ اور۔ چلا گیا؟ مگر کیوں؟ آپ نے اسے کیوں جانے دیا؟ وہ ابھی تک نیچے ہی بیٹھے تھے اور ہاتھ اسی بے بسی کے ساتھ بندھے تھے۔ نانی ستارہ کے چہرے پر آئی مسکراہٹ کی ایک جھلک ہزارہ آنسوؤں سے کشیدگی ہوئی تھی۔ یہ میری قسمت کے لکھا ہے شاید، جن جن کو میں نے دل و جان سے چاہا وہ یوں ہی مجھ سے ہاتھ چھڑا کر فرار ہوئے۔ وہ بھی تو آخر فیروزہ کا ہی بیٹا تھا۔ باہر برستی بارش کا شور اور بھی بڑھا۔ آپ نے اسے ڈھونڈا نہیں؟ ڈھونڈا ہی نہیں جاتا ہے جو کھو جائے۔ ہم نے فیروزہ کو کب تلاش کیا تھا، اپنی مرضی سے گئی تھی، قسمت کی مار کھا کر واپس آئی تھی۔ وہ چند ہمیں نانی ستارہ کے چہرے کو تکے گئے، ایسے جیسے کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ وہ بدنصیب بھی تقدیر کی مار کھا رہے، پتہ نہیں لوٹ بھی سکے گا یا پھر وہیں کہیں ٹھوکروں میں زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ ان کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی تھی۔ نانی ستارہ کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ تم نے دیکھا اسے؟ کہاں تھا وہ؟ اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے بے ساختہ قریب رکھی کرسی کو تھاما تھا۔ اماں، نگینہ تیزی سے آگے بڑھی مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے فاصلے پر ہی روک دیا۔ اب جھوٹ تم بول رہے ہو یوسف، کہاں دیکھا ہوگا تم نے اسے؟ تم اسے پہچانتے کب ہو؟ پلٹ کر تو کبھی تم نے دیکھا نہیں تھا خیام کو، پھر کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ… ٹھیک کہتی ہیں آپ، میں نے تو کبھی اسے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، نہ اسے اور نہ اس کی ماں کو۔ اتنے ناراض ہیں وہ دونوں مجھ سے کہ وہ میرے خواب تک میں آنا گوارا نہیں کرتے، مگر پھر بھی جب وہ میرے سامنے آیا تو مجھے اسے پہچاننے میں پل بھر کی بھی دقت نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھیں، ان کا سنہرا پن سب گواہی دیتے ہیں کہ وہ فیروزہ کا بیٹا ہے۔ ایک کھلا سچ ہے وہ بذات خود۔ اور اب وہ کمرے میں لگی تصویر کمرے میں چند لمحوں کے لیے بڑی خاموشی سے اتری۔ نانی ستارہ، نگینہ اور یوسف کمال، تینوں کے پاس اب ایک دوسرے کی تردید اور تصدیق کے لیے کچھ نہیں تھا۔ چلتا ہوں، بنا کسی کی طرف دیکھے وہ دھیمے لہجے میں کہہ کر دروازے کی طرف مڑے۔ نانی ستارہ نے پیچھے کھڑی نگینہ کے ہاتھ کا دباؤ اپنے کندھے پر محسوس کر کے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نگینہ کا سر ہلکے سے نفی میں ہلا تھا۔ نہیں اماں، اب اور نہیں۔ ایک خاموش مگر واضح پیغام نگینہ کی آنکھ کے اشارے نے انہیں دیا تھا۔ انہوں نے بے بسی سے کمرے سے نکلتے یوسف کمال کو دیکھا اور پھر چشم تصور میں اسے برآمدی کے آرائشی محرابوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے بھی۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، اور پھر چند لمحوں بعد وہ سیڑھیاں اتر کے اس بھری دنیا میں ایک بار پھر کھو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خیام کو زندگی میں ایک بار پھر دیکھ لینے کی امید بھی۔ اس آخری بات کے ساتھ ساری مصلحتیں بالائے طاق ہوئیں۔ یوسف کمال! ان کی آواز محرابی برآمدے میں یہاں سے وہاں تک گونج اٹھی۔ آج چوتھا دن تھا اسے یہاں آتے ہوئے۔ یہاں اس گھر میں اسلام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایک انوکھی خوشی اور سکون بھرے احساس میں مبتلا تھا۔ جتنی محبت اور احترام وہ معاذ کا کرتا تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ اسلام صاحب کا کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ اتنے پیارے انسان تھے کہ معاذ بھائی کے والد کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پہلے ہی دن جہاں سے واپسی پر اس نے خود سے کہا تھا۔ نہ وہ اس گھر پر چھائے سنہرے پن پہ حیران ہو سکا اور نہ ہی پرانے فرنیچر سے سجے اس کھلے روشن کمرے کے سکون بھرے احساس پر۔ یہ نیکی اور سچائی کی طاقت تھی جو منتخب دلوں کے حصے میں آتی ہے۔ اسلام صاحب ابھی کسی کام سے اٹھ کر باہر گئے تھے۔ خیام نے صوفے کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے خود کو خوش قسمتوں میں شمار کیا جو یہاں اس گھر تک آ سکا اور ان بے حد پیارے لوگوں کی زندگی کے کچھ لمحوں میں حصے دار بن پایا۔ باہر تپتے جھکتے دن سے بالکل مختلف سکون بھری ٹھنڈک گھر کے اندرونی حصے میں پھیلی تھی۔ پچھلے ہاتھے کی طرف کھلنے والی کھڑکی آج پوری کھلی تھی اور تیز ہوا سے پردہ اڑا جا رہا تھا۔ وہ پردہ ٹھیک کر کے کھڑکی بند کرنے لگاتے کہ نگاہ بے ارادہ ہی چمپا کے پودوں کے قریب کھڑی اس لڑکی پر پڑی۔ بالکل سادہ سے حلیے میں وہ بڑی توجہ سے پودوں میں پانی ڈال رہی تھی۔ تیز ہوا سے اس کے بالوں کے لٹیں ہیئر بینڈ سے نکل کر چہرے پر بکھرتی جا رہی تھی۔ عجیب سی کشش تھی اس میں۔ وہ چند لمحوں کے لیے اسے بے اختیار ہی دیکھے گیا۔
کچھ ایسا تھا جو گیتی کی یاد دلا رہا تھا، شاید اس کا چہرہ یا پھر وہ غضب کی سادگی اور معصومیت۔ اس نے پلک تک نہیں جھپکی۔ باہر کچھ آہٹ ہوئی تھی۔ وہ چونک کر تیزی سے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا حرکت تھی بھلا، کسی کو اس طرح دیکھنا، اور وہ بھی اپنے محسن کے گھر آ کر۔ اس نے بے ساختہ خود کو شرم دلانا چاہیے، مگر دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے شاید کبھی کسی لڑکی کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو گیتی سے بھی نظر چرا کر ہی چلا جاتا تھا اب تک۔ گھر سے نکلتے وقت بھی جب اس نے دل سے التجا بھی کی تھی کہ وہ اسے ایک نظر بھر کر دیکھ لے، وہ دل کی آواز پر کان دھرے بغیر نکل آیا۔ شاید اس لیے بھی کہ اگر وہ اسے دیکھے گا تو وہاں سے نکلنے کا ہر راستہ خود پر باندھ پائے گا، مگر آج اس نے میز پر رکھی کتاب یوں ہی خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے اپنے سامنے کھول کر رکھ لی۔ مگر کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک بار پھر اس طرف دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ چمپا کے جھنڈ کے نیچے اب کوئی نہیں تھا، بلکہ ادھر ادھر بھی نہیں۔ پانی کا پائپ وہیں زمین پر رکھا تھا۔ خیام کو اپنی مایوسی پہ تھوڑی حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی۔ دروازے سے اسلام صاحب اندر آ رہے تھے۔ معاف کرنا خیام بیٹا، مجھے تھوڑی دیر ہوئی۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں۔ وہ شرمندہ سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹھو، انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اور یہ تو مجھے سر کیوں کہتے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرے بچوں کی طرح تم بھی بیٹا۔ ان کے لہجے میں محبت تھی۔ جی، وہ ہلکے سے مسکرائے۔ معاذ سے اس کی تنہائی اور غیر معمولی رویے کے بارے میں جان کے انہیں بے حد دکھ ہوا تھا۔ پھر میں آپ کو کیا کہوں، وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ بھی جیسے معاذ ابا کہتا ہے تم بھی ابا ہی کہا کرو، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ان کے سرسری سے انداز میں کہی بات نے خیام کو چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش کر دیا تھا۔ اسلام سے دانستہ اپنے سامنے رکھی کتاب کی برگردانی میں مصروف ہوئے۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کو اتنے محترم رشتے سے پکاروں۔ اس کی نگاہ جھکی ہوئی تھی اور لہجے میں اعتراف جرم کی سی کیفیت۔ تم کسی قابل ہو یا نہیں ہو، یہ فیصلہ دنیا کو کرنے دو، وہی بہتر فیصلہ کرتی ہے۔ ہم تم اپنے بارے میں کبھی ٹھیک دعویٰ نہیں کر سکتے بیٹا، مگر انسان کے لیے اپنی اوقات کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے سر، ورنہ وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ خیام کا سر کچھ اور بھی جھکا تھا۔ اسلام صاحب کا دل دکھ سے بھرنے لگا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکیں، انہوں نے بہت دل سے خواہش کی۔ ایسا مت سوچا کرو خیام، کسی کے پاس محض چند پیسے زیادہ یا کم ہو جانے سے کسی کی اوقات طے نہیں ہوتی۔ خدا نے سب کو برابر پیدا کیا ہے۔ شفقت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے اس کی تلخی کو کم کرنا چاہا، مگر یہ جو 2-4 دن کی دین نہیں، عمر بھر کا قصہ تھی۔ کہاں برابر پیدا کیا خدا نے؟ بنگلوں محلوں میں پیدا ہونے والے کا کچرے کے ڈھیر میں پیدا ہونے والے سے کیا مقابلہ ہے سر؟ اصل میں آپ اور معاذ بھائی دوسروں سے بہت مختلف ہیں۔ اس بار اس نے اسلام صاحب کی طرف دیکھ کر بات کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی گہری اداسی تھی کہ وہ خود کو بمشکل سنبھال پائے۔ میں پھر اپنی بات دہراؤں گا خیام، کوئی کہیں بھی پیدا ہو، خدا کے نزدیک ہر انسان برابر ہے۔ یہ طبقاتی فرق دنیا کے نظام کا حصہ ہے بیٹا، اس کی اتنی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ہیں وہ جن کے آگے وہ اپنے دل کا سارا بوجھ اتار سکتا ہے۔ خیام کے دل نے اپنی ساری زندگی میں پہلی بار پوری شدت سے اس طرح کی آرزو کی۔ ایک بار تو وہ پورے کا پورا کانپ گیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اسلام صاحب نے اسے فکر مندی سے دیکھا۔ خیام کے ہونٹوں کی ہلکی سی لرزش اور چہرے پر آتا پسینہ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ خیام بیٹا، اسلام صاحب نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر خود سے قریب کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کے لیے بمشکل مسکرایا۔ بس چلتا ہوں۔ اسلام صاحب اسے روکنا چاہ رہے تھے، ان کے خیال میں وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن خود پر کمال ضبط کا مظاہرہ کیے گیا۔ باہر دھوپ ہے، آپ تکلیف مت کریں۔ جب وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے گھر کے بیرون احاطے کی طرف آ رہے تھے تب خیام نے انہیں منع بھی کرنا چاہا۔ میں اتنا بھی بوڑھا نہیں ہو گیا ہوں کہ 4 قدم چل کر تھک جاؤں۔ معاذ بھی ہر وقت یہی ثابت کرنے پہ تلا رہتا ہے کہ میں اب زیادہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اور اب تم بھی۔ انہوں نے دانستہ خوش دلی سے ناراضی جتائی۔ اس بار خیام کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ معاذ بھائی کی تو کیا بات ہے، ان جیسا کون ہوگا؟ معاذ سے اس کی محبت عقیدت میں بدلنے لگی تھی۔ ابا خوش ہونے کے بجائے سنجیدہ سے ہوئے۔ معاذ جیسے ہزاروں لاکھوں ہوں گے اس ملک میں خیام، یہ میرا یقین ہے، اور وہ جہاں بھی ہیں اپنے حصے کا کام کر رہے ہوں گے، معاذ سے بھی کہیں زیادہ بہتر طریقے سے۔ اور میری دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں تم بھی معاذ سے کہیں آگے نکل جاؤ۔ نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا بیٹا، کیونکہ نیکی صرف نیکی ہوتی ہے، چھوٹی یا بڑی نہیں۔
انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ابا۔ اپنے الفاظ پہ وہ اب حیران نہیں ہوا تھا۔ ذات کی تبدیلی کا عمل اب اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ انشاءاللہ۔ انہوں نے اسے بہت محبت سے گلے لگا اور جب وہ ان سے الگ ہوا تو اس بار اس کی آنکھوں میں دکھ کے نہیں خوشی کے آنسو تھے جنہیں صاف کرتے ہوئے جھیمپا نے مسکرایا تھا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، جب بھی وقت ملے آ جانا۔ جب وہ بائک سٹارٹ کر رہا تھا تب انہوں نے ایک بار پھر اس سے کہا، میں ضرور آؤں گا ابا، بہت ساری باتیں کرنی ہیں مجھے آپ سے۔ اس نے پورے اعتماد سے کہا اور خدا حافظ کہہ کر بائک سٹارٹ کر کے گیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ تبھی وہ اسے ایک بار پھر اچانک سامنے نظر آئی۔ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ وہ گھر میں واپس داخل ہو رہی تھی، شاید کسی سٹور تک کچھ لینے گئی تھی۔ خیام نے اگر فوراً یہ بریک نہ لگائے ہوتے تو شاید وہ اس کی زد میں آ جاتی۔ معاف کیجیے گا، خیام نے گھبرائی ہوئی آواز میں سے کہتے ہوئے سنا۔ غلطی تو میری ہے، مجھے دیکھنا چاہیے تھا، چوٹ تو نہیں لگی؟ جواباً اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر پھیلی شرم اور گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ لڑکوں سے زیادہ بات کرنے کی عادی بھی نہیں ہے۔ ویسے آپ نے بڑے وقت پر بریک لگائی، ورنہ ربیہ باجی تو گئی تھی کام سے۔ ساتھ والی لڑکی نے بے تکلفی بھرا تبصرہ کیا۔ ربیہ، یہ نام بہت جانا پہچانا تھا۔ اتنے دنوں میں وہ جان چکا تھا کہ ربیہ معاذ کی بہن کا نام ہے جس سے وہ بے حد محبت کرتا ہے۔ اس بار خیام کی نگاہ احتراماً جھکی۔ چلو نا، اب کیا یہیں کھڑی رہوگی زری؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر تقریباً کھینچتی ہوئے اندر چلے گی۔ اتنا بے تکا کیوں بولتی ہو؟ اچھا لگتا ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو کے اس طرح کسی سے بحث کرنا؟ میں نے بحث نہیں کی، میں تو اس کی تعریف کی تھی۔ بیچاری نے کیسے پھرتی سے آپ کو بچایا۔ اللہ بچاتا ہے، ربیہ نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ ہاں مگر ذریعہ تو بندوں کو ہی بناتا ہے، جیسے مجھے دارالامان جانے سے بچانے کے لیے معاذ ذریعہ بنے۔ ویسے یہ لڑکا مجھے بہت دیکھا دیکھا سے لگ رہا ہے، شاید ادھر ہمارے پرانے محلے میں۔ آپ کو نام پتہ ہے ان کا؟ وہ ربیہ سے پوچھ رہی تھی۔ ان کا نام خیام ہے، معاذ کے اسکول میں ہی پڑھاتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ خیام، زری نے نام دہراتے ہوئے یاد کیا۔ خیام، ارے یہ تو وہی لڑکا ہے جو خالہ بطول کے ساجد کے پاس ایک ہاتھ پر آیا تھا، تب بھی میں نے اسے دیکھا تھا۔ ویسے ہے کتنا خوبصورت نا؟ زری نے اپنی الجھن مٹاتے مٹاتے ربیہ سے رائے طلب کی۔ پتہ نہیں، میں نے بہت غور سے نہیں دیکھا، وہ کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کیسے نہیں دیکھا؟ باہر اتنی دیر تو کھڑے ہو کر بات کی ہے۔ دماغ خراب ہے تمہارا زری؟ کیا بات کیا؟ میں نے شاید ایک منٹ بھی نہیں لگا ہوگا۔ ربیہ نے جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ کسی کو دیکھنے کے لیے تو ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے، آپ کو تو اچھا خاصا ٹائم ملا ہے۔ اسے چھیڑنے پر تلی تھی، سو بحث سے پرہیز ہی بہتر تھا۔ میری بات غور سے سنو زری، اپنی زبان اور سوچ دونوں ہی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ بھابھی آ رہی ہیں چند دن میں، تمہاری یہ لڑکوں وڑکوں کی باتیں انہوں نے سن لی تو پتہ نہیں۔ بات دانستہ ادھوری چھوڑ کے ربیہ آگے بڑھ گئی۔ بھابھی؟ زری نے منہ بنا کر کہا جیسے کوئی کڑوی شے نکل لی ہو۔ کوٹ کے پرہجوم احاطے سے بمشکل راستہ بناتی وہ فرید الدین تک پہنچی تھی۔ ارے آپ، میں تو صبح سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کھل سے گیا۔ 2 بار فون بھی کیا، سلمان کو بھی اور آپ کی بڑی بہن بھابھی گل کو بھی۔ انہوں نے بتایا آپ خاصی دیر سے گھر سے نکلی ہوئی ہیں، خیریت تو تھی نا؟ وہ کسی قریبی عزیز کی طرح اپنی فکر کا اظہار کر رہا تھا، جو ہے کہ اس کے الفاظ و لہجہ دونوں ہی سے سخت کوف تھی۔ راستہ خاصا لمبا ہے وکیل صاحب، اور ٹریفک کا بھی مسئلہ ہے۔ آپ بتائیں کیس کس وقت چلے گا؟ کیس تو نہیں چلے گا آج، میں نے اگلی تاریخ لے لی، تقریباً 20-22 دن کے بعد کی ہے۔ کیا؟ جو ہے کہ اپنی ساری ہمت رخصت ہوتی محسوس ہوئی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے ایک لفظ بھی نہ کہا گیا۔ میں نے سوچا ہے کہ اگلی پیشی تک ہمیں زیادہ وقت مل جائے گا۔ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے اس بارے میں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کے لیے ٹھنڈا منگواتا ہوں، گرمی بھی تو بہت ہے۔ وہ مہمان نوازی برتنے لگا، مگر جویا نفی میں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں چلوں گی، اگر آپ پہلے ہی بتا دیتے کہ آپ یہ کرنے والے ہیں تو میں آنے سے بچ جاتی۔ اسے آج کی چھٹی ضائع ہونے کا بھی رنج تھا اور اسے کہیں زیادہ اظہار صاحب سے نہ مل پانے کا، اس سے بھی زیادہ اس کیس میں کوئی بھی مثبت پیش رفت نہ ہونے کا۔ ارے ایسے کیسے جا سکتی ہیں آپ؟ تھوڑی دیر تو رکنا ہی پڑے گا آپ کو، مجھے آپ سے کچھ تفصیلات ڈسکس کرنی ہے۔ جویا نے سوالیہ نظروں سے فرید الدین کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے اشتیاق سے اس پر نگاہ جمائے ہوا تھا، آنکھوں کا گدلا پن، ہونٹوں پر چہچہاتی سے مسکراہٹ، سب ہی کچھ اتنا نمایاں کہ وہ سمٹ سی گئی۔ سلمان بھائی آ کر آپ سے بات کر لیں گے، مجھے جلدی ہے۔ اپنے گرد لپٹی چادر کو اور بھی مضبوطی سے تھام کر وہ جانے کے لیے مڑی، مگر وہ بڑی پھرتی سے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سلمان کو فرصت کب ملتی ہے؟ وہ نہیں آئے گا، یہ تو آپ مجھ سے لکھوا لیں۔ یہ سب کچھ تو آپ ہی کو دیکھنا ہوگا مس جویا۔
بات سچ تھی مگر پتہ نہیں کیوں جویا کو ایسے لگا جیسے اسے اس کی حیثیت جتا رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت باہمت ہیں، ساری ذمہ داری آپ نے ہی اٹھا رکھی ہے۔ بھابھی گل آپ کی بہت تعریف کرتی ہیں۔ فرید الدین کی بات ختم نہیں ہوئی تھی مگر وہ کچھ سننے کی خواہش مند نہیں تھی۔ مجھے راستہ دیجیے پلیز۔ لگتا ہے آپ ناراض ہوگی۔ جویا کے سخت لہجے نے اسے تھوڑا سا پریشان کیا تھا۔ جویا اس کے قریب سے نکلتی چلی گئی۔ فرید الدین چند کاغذ اٹھائے۔ اگلے چند لمحوں میں پھر اس کے اعصاب کا امتحان لینے کے لیے آ چکا تھا۔ یہ کچھ فوٹو کاپیز کروا کے رکھی تھی میں نے آپ کے لیے، آپ اپنے پاس رکھیے، انہیں کام کیے۔ اس نے اس بار ذرا پروفیشنل سے انداز اختیار کیا۔ کیس کے سلسلے کے کچھ کاغذات تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جویا کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا پڑا۔ آپ بالکل فکر مت کریں، میں آپ کے والد کی رہائی کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ کیس کے کاغذ اس کے حوالے کرتے ہوئے جب کہہ رہا تھا تو جویا نے اپنے ہاتھ پر اس کی انگلیاں سرسراتی ہوئی محسوس کی۔ شاید نادانستہ اس نے اپنے کانپتے ہوئے دل کو سہارا دینے کے لیے حرف تسلی ڈھونڈا تھا۔ فرید الدین کی نگاہ اس وقت تک جویا پہ جمی رہی جب تک وہ اس کی نگاہوں سے غائب نہ ہوئی۔ نگینہ نے بڑی آہستگی سے آگے بڑھ کے نانی ستارہ کا ماتھا چھوا۔ بخار کا زور ٹوٹا ہوا تھا مگر دواؤں کے زیر اثر وہ اس وقت گہری نیند میں تھی۔ نگینہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آئی تب اسے برآمدے کے آخری سرے سے گلناز آتی دکھائی دی۔ گلناز کو زور سے ہنسنے اور زور سے ہی بولنے کی عادت تھی، جہاں تک آتی تو ضرور ہی نانی کے آرام میں مقل ہوتی، سو وہ تیزی سے خود ہی آگے بڑھ گئی۔ 100 کام پڑے ہیں آج کل، تجھے جو پتہ ہے نگینہ، پر خالہ ستارہ کی فکر ایسی دل کو لگی کہ کہیں دل نہیں لگ رہا۔ وہ دور سے ہی بولتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب سے نانی بیمار ہوئی تھی اور دن میں کئی چکر لگا رہی تھی، اس کے اس خلوص پر نگینہ کو ذرا بھی شبہ نہیں تھا۔ اماں سو رہی ہیں گلناز، چل ہم اس طرح بیٹھتے ہیں۔ بس 5-10 منٹ ہی بیٹھوں گی۔ یہ بتا ڈاکٹر نے کیا کہا خالہ کی طبیعت کے بارے میں؟ یہ اچانک اتنا تیز بخار، ان کے تو کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا۔ دیکھ بہن ہو تیری، اور خالہ ماں کی جگہ، بلکہ میرے لیے تو ماں سے بھی زیادہ۔ مجھ سے مت چھپا نگینہ، دیکھ بتا کیا ٹینشن ہے خالہ کو؟ بتایا تو تھا تجھے، ٹھنڈ لگی ہے اماں کو، پچھلے ہفتے سے بارش بھی تو کتنی پڑی ہے۔ پر سے شامہ نے دال بھرے پراٹھے بنا لیے، ان کے ساتھ آم اور لیموں کا اچار فوراً ہی گلا پکڑ لیا۔ اب اس عمر میں کہاں برداشت ہو سکتی ہیں یہ سب چیزیں؟ خالہ نے تو اچار کبھی منہ میں نہیں رکھا تھا، ہم لوگوں پر کتنی خفا ہوا کرتی تھی، یاد ہے؟ انسان ہے، کبھی تو دل چاہ ہی جاتا ہے۔ نگینہ نے بات دانستہ بدلنی چاہیے۔ تو سنا کچھ بات بڑی الماس کی، کیا کہہ رہا ہے وہ، شادی کرے گا یا پھر؟ گلناز نے ٹھنڈی سانس لی۔ ابھی تو شادی کے موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی، 2-4 دن ہی ہوئے آتے ہوئے، لیکن اس بار میں اس کی واپسی سے پہلے کوئی فیصلہ کرواؤں گی، یہ تو میں نے سوچ لیا ہے۔ ویسے تحفے تحائف تو بہت دیے الماس کو اس نے، پہلے سے بھی زیادہ۔ گلناز کی لہجے میں امید اور بے یقینی کے درمیان والی کیفیت تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو نگینہ بہت دلچسپی سے اسے کوئی مشورہ دے سکتی تھی، مگر آج کل ہر بات سے دل اٹھا ہوا تھا۔ پھر کسی وقت آؤں گی، اس وقت تو مجھے بھی جلدی، اور تو بھی خالہ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، خدا کرے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اور گیتی کا فون آیا تو میری طرف سے دعا پیار کہنا کبھی خالہ کو بھی یاد کر لیا کر۔ شامہ چائے لے کے آئے تو وہیں صدری کے تخت پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ باجی گلناز چلی بھی گئیں؟ ہوں، جلدی تھی اسے، ظاہر ہے جلدی تو ہوگی، نیچے گاڑیاں جو آنا شروع ہو گئی ہیں۔ شامہ کی دی ہوئی اطلاع میں مسالہ تھا مگر بہت سی باتیں وقت کے ساتھ اپنی دلچسپی ختم کر رہی تھی۔ اماں کو پوچھنے آئی تھی بیچاری، بڑی فکر مند ہے اس کے لیے۔ نانی نے بستر بھی تو ایک دم پکڑ لیا باجی، کبھی ایسی بیمار نہیں پڑی، مجھے تو لگتا ہے نظر ہوئی ہے انہیں۔ میں تو سوچ رہی ہوں آج جا کر اتار کرنے والی کو لے کر آؤں، ساری رونق انہی کے دم سے ہمارے گھر میں۔ مقام شکر تھا کہ ان کے ہم ہفتوں کی آج بھی کمی نہیں تھی۔ سندل اٹھ گئی تھی۔ اپنی جذباتیت پر آج کل وہ بار بار قابو پا رہی تھی۔ نانی ستارہ کی بیماری نے پچھلے دنوں میں ہونے والے سارے اچھے برے واقعات میں سب سے زیادہ اس کے دل کو دکھایا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ نانی ایک دم ہی کیوں۔ جا کر سندل کو دیکھ، اسے کسی شے کی ضرورت نہ ہو۔ شامہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نگینہ کی بدمزاجی، پھٹکار، بدزبانی سب ہی کی وادی تھی، مگر یہ رنگ اجنبیت، کچھ تو ہے جو باجی نگینہ اور نانی دونوں کو پریشان کی ہوئے ہے، اور وہ بھی اتنا کہ زندگی میں پہلی بار اسے نگینہ تک پہنچنا از حد مشکل لگا تھا۔ سہدری سے نکلتے ہوئے اس نے مڑ کر نگینہ کی طرف دیکھا، اب بھی سر جھکائے وہیں تخت کے ایک کونے پر بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیا جو مجھ سے بھی چھپایا باجی نے، اور جو خدا نہ کرے اماں کو کچھ، وہ کسی چھوٹی سی بچی کی طرح خوف زدہ ہو۔
ہوئی۔ بیڑا غرق ہو اس یوسف کمال کا، معلوم نہیں کہاں سے آ گیا ہماری زندگی میں اتنے برسوں کے بعد۔ کتنے لوگ مرے ہوں گے اتنے سالوں میں، اور یہ بھی کہیں مار کھپ جاتا تو پھر یوں زخم ہرے کرنے تو نہ آتا، اور ساتھ میں ملا بھی تو اس منحوس خیام کی خبر۔ ہماری بلا سے کہیں دھکے کھائے آ جائے کسی گاڑی کے۔ ہفتے سے اوپر ہونے کو آیا تھا مگر کڑواہٹ تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، شاید اس لیے بھی کہ اسے اب تک کسی کے بھی ساتھ شیئر نہیں کر پائی تھی۔ نانی ستارہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ یوسف کمال کی آمد کا ذکر کسی سے بھی نہ ہو، شامہ تک سے نہیں، سو اس سنسان دوپہر میں آیا یوسف کمال اب تک کسی بریکنگ نیوز کی طرح نشر نہیں ہو سکا تھا۔ نانی اٹھ کی آپ کو بلا رہی ہیں۔ نانی ستارہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، نگینہ کو آتا دیکھ کر ہلکے سے مسکرائیں۔ اب کیسی طبیعت ہے اماں؟ ٹھیک ہوں، شکر ہے خدا کا۔ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا نگینہ؟ مجھے تو تم بیمار لگ رہی ہو۔ بیماری کے نقاہت ان کے لہجے میں نمایاں تھے، مگر لہجے میں مخصوص سکون اور مضبوطی۔ نگینہ کا بخوبی اندازہ تھا کہ ان پریشانی بھرے دنوں میں وہ کتنی خستہ حال دکھائی دے رہے ہوں گے، مگر اپنی طرف دیکھنے کا ہوش ہی کسے تھا۔ ان کے اطمینان کے لیے وہ مسکرائی۔ بس ایسے ہی اماں، اصل میں آپ بیمار تھی تو بس دل ہی نہیں چاہا کسی بات کو۔ پاگل ہوئی ہے کیا؟ میری بیماری پر اس طرح ہوش و حواس گم کرے گی تو جب میں مروں گی تب؟ نہیں اماں، نہیں۔ نگینہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئے نانی ستارہ نے چند منٹ دانستہ اسے رونے دیا۔ تو میری باہمت اور بڑے حوصلے والی بیٹی ہے نگینہ، سارے گھر کو سنبھال کر چلنے والی۔ میرا فخر، میرا مان سا بھی کچھ تو ہے۔ نگینہ کی ہچکیاں ہلکے ہلکے کم ہوتی گئیں۔ شامہ نے خاموشی سے سائڈ ٹیبل پر لا کر پانی کا گلاس رکھا اور واپس پلٹ کی۔ میں اب ٹھیک ہوں، سچ کہہ رہی ہوں، سو تم بھی خود کو سنبھالو، سمجھی؟ جب پانی کا گلاس ختم کر کے اپنی آنکھیں خشک کر چکی تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ 10 مسئلے ہیں تمہاری توجہ کے منتظر۔ یہ بیماری آزاری تو چلتی رہتی ہے انسان کے ساتھ۔ اب ہم گناہ گار بندے اتنے بھی مضبوط نہیں کہ ساری عمر ہمیں یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں نہ ستائیں۔ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں نگینہ۔ اچھا یہ بتاؤ، گیتی کو تم میری بیماری کی اطلاع نہیں دی؟ نہیں، آپ نے منع جو کیا تھا۔ بہت اچھا کیا۔ یہاں سے ذرا سی بات کی وہاں اطلاع دینا مناسب ہے بھی نہیں۔ گیتی آنے کی ضد کرتی ہے، پتہ نہیں سالار کے لیے ابھی اسے لانا آسان بھی ہوتا یا نہیں۔ جی، اور یوسف کے آنے کا بھی کسی کو بتایا تو نہیں نا تم نے؟ مت نام نے اس کمینے کا، پتہ نہیں کہاں سے آ مرا، وہی بیمار کر گیا آپ کو۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ نہیں، مگر میں صاف کہہ رہی ہوں کہ آئندہ اسے یہاں نہیں گھسنے دوں گی، اور نہ اس بدبخت خیام کو، اگر وہ کبھی آیا۔ نانی کی طبیعت سنبھلنے کے ساتھ ہی نگینہ کی ساری کڑواہٹ اس کے لہجے اور الفاظ دونوں میں گھلنے لگی تھی۔ بتا تو گیا اس کا باپ کہ وہ دیکھ چکا اسے وہاں سڑک پر رولتے ہوئے، کہاں بھٹک رہا ہوگا، کیسے عذاب سہ چکا ہوگا۔ بھانجا ہے تمہارا نگینہ، ایمانداری سے کوئی دل نہیں دکھتا کیا؟ نہیں، میرا نہیں دکھتا۔ یوسف اور فیروزہ جیسے خود غرضوں کی اولاد ہے خیام، اس کے ساتھ جو بھی ہو وہ کام ہے۔ وہی زہر بھری کڑواہٹ، وہی سخت دل۔ نگینہ نانی ستارہ کی بیماری سب کچھ بھولنے لگی۔ اور اماں، اتنے سال بعد اگر یوسف نے اسے برے حالوں میں دیکھا ہے تو یہ قدرت کی سزا ہے۔ اب اسے اپنے بنگلے گاڑیوں میں ایک پل کا بھی چین نصیب نہیں ہوگا۔ میں تو دعا کرتی ہوں ساری عمر اسے خیام نہ ملے، پاگل دیوانہ ہو کر مرے ہماری طرف سے۔ تو نہیں بدلے گی نگینہ، قدرت کا اپنا حساب کتاب ہے۔ جب یہ سمجھتی ہے پھر کیوں رائے اپنی بددعا مسلط کاری ہے؟ خیر کے الفاظ منہ سے کہے۔ میں اسے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں نگینہ، گلے لگا کر پیار کرنا چاہتی ہوں، پھر چاہے وہ کبھی نہ آئے، رہے اپنے باپ کے پاس خوش و خرم۔ میری فیروزہ کی روح کو چین کو آ جائے گا۔ کے چہرے پر خیام اور فیروزہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے جیسی محبت بھری چمک پھیلتی تھی، نگینہ کو ہمیشہ ہی منہ چڑھاتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ مری ہوئی فیروزہ کی روح کی بھی فکر، اور میں جس نے اپنی ہڈیاں گلا ڈالی، میرے لیے بس پیار بھری تھپکی۔ اگر نانی ستارہ کی بیماری کا لحاظ نہ ہوتا تو شاید فوراً الجھن جتا بھی دیتے، مگر تب بھی سندل کمرے میں چلی آئی۔ کیسی ہیں آپ نانی؟ وہ سیدھی ان کے گلے لگی۔ سندر آج بہتر موڈ اور بہتر حلیے میں تھی۔ آج صبح ہی مجھے پتا چلا کہ بالی نے اس نئی لڑکی کو اپنے دونوں پروجیکٹ سے الگ کر دیا، اور اب وہ مجھے ہی سائن کرنے والے ہیں۔ وہ کسی ٹیلی فونک خوشخبری کی اطلاع نانی کو دیتی ہوئے بڑی مطمئن محسوس ہو رہی تھی۔ خبر اچھی تھی لیکن نامکمل اور غیر مصدقہ۔ کس نے بتایا تمہیں؟ مخالف کیمپ سے خبر آئی ہے وہاں بھی میرے کچھ خیر خواہ۔ آپ ہر وقت یوں شک نہ کرتی رہا کریں، یہاں کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہے۔ سندل نے طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے نگینہ کی بات کو رد کیا۔ خود نانی ستارہ کو بھی اس کا انداز اچھا نہیں لگا۔
ماں کی بات کو سنجیدگی سے لو سندل، اس کا تجربہ انڈسٹری کے بارے میں تم سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ تمہارے خیر خواہوں سے بھی۔